آج ہم قرآن پاک میں کی گئی ایک ایسی قوم کا مکمل واقعہ سماعت کریں گے کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن جب اس قوم نے شکر کے بجائے ناشکری کی تو وہی نعمتیں ان کے لیے عذاب بن گئی۔ آج ہمارا موضوع ہے قوم سبا، قرآن کی روشنی میں ایک عبرت ناک انجام۔ مگر اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو قوم سبا ایک خوشحال، طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی جو آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ لوگ زراعت، تجارت میں بہت آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نعمتیں عطا کی تھیں کہ جن کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ قوم سبا کے دو بڑے باغات تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ ہر طرف سرسبز شاداب کھیت، پھلدار درخت، نہریں اور خوشحالی تھی۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آیَةٌ۔ اللہ نے ان سے فرمایا سبا کے لوگوں کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور ان کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہیں اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ قوم سبا اللہ کو بھول گئی۔ انہوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے غرور کیا، اللہ کی نعمتوں کو اپنی عقل اور طاقت کا نتیجہ سمجھا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، نبیوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اللہ سے یہ بھی کہا کہ ہمارے سفر دور کر دے، یعنی وہ آسانی بھی برداشت نہ کر سکے۔ تکبر اور عیش پرستی ان پہ غالب آ گئی، یعنی اللہ نے ان کی ناشکری کے بدلے ایک ایسا عذاب بھیجا جو ان کی ساری ترقی کو بہا لے گیا۔ ایک عظیم بند یعنی ڈیم تھا جو ان کی خوشحالی کی بنیاد تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ بند ٹوٹ گیا اور سیل اعظم نامی تباہ کن سیلاب آیا، باغات ویران ہو گئے، کھیت تباہ ہو گئے، خوشحالی بربادی میں بدل گئی، میٹھے پھلوں کی جگہ کڑوے اور کانٹے دار پودے رہ گئے۔ قرآن فرماتا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے۔ سیلاب کے بعد قوم سبا مختلف علاقوں میں بکھر گئی۔ جو قوم ایک مثال تھی وہ عبرت بن گئی۔ ان کا نام رہ گیا مگر ان کی نشان ختم ہو گئے۔ قوم سبا کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نعمتیں شکر سے قائم رہتی ہے، ناشکری زوال لے آتی ہے، اللہ کی نافرمانی برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا عذاب خاموشی سے آتا ہے مگر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت رہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اس کے احکامات پر چلنا ہوگا اور غرور کے بجائے عاجزی اختیار کرنا ہوگی۔ قوم سبا کی کہانی آج بھی پکار کر کہتی ہے کہ شکر کرو ورنہ نعمتیں چھن بھی سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ قرآن کی روشنی میں پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اسے اپنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی عبرت حاصل کر سکیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا۔ ایسی ہی مزید قرآنی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔